اکثریت مسلمان روزوں سے غافل ہے، تراویح سے غافل ہیں، تلاوت سے غافل ہے۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہر تراویح کے سجدے پہ 1500 نیکی ہے۔ ہن تہاڈی مرضی ہے 8 رکعت میں کتنے سجدے ہو گئے؟ 16 اور 1500 نیکی، 12-13 ہزار نیکیاں آپ لے کے جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ 40 سجدے کرتے ہیں 20 رکعت کے تو 60,000 لے کے جا رہے ہیں۔ 3 رکعت وتر با جماعت پڑھتے ہیں 6,000 وہ لے کے جا رہے ہیں، 9,000 نیکیاں وہ لے کے جا رہے ہیں۔ وہ کو 70,000 آپ یہاں سے کما کے لے جا رہے ہیں۔ پہلی قوموں نے نافرمانیاں کی، کوئی بندر بنا، کوئی خنزیر بنا، کوئی کھڑا کھڑا پتھر بنا دیا، اس سے ہزاروں گنا بڑے گناہ یہ امت کر رہی ہے، لیکن ہم انسان بیٹھے ہیں۔ اس کملی والے کی دعائیں ہیں اور ان کا رونا ہے اور ان کے آنسو ہیں کہ آج ہم انسانی شکل، میرے کملی والے نہ ہوتے اور ان کے آنسو نہ ہوتے تو اللہ اور ساڑھے نال کوئی رشتہ ہے؟ جیسے پہلی قوموں نے نافرمانیاں کی، کوئی بندر بنا، کوئی خنزیر بنا، کوئی کھڑا کھڑا پتھر بنا دیا، اس سے ہزاروں گنا بڑے گناہ یہ امت کر رہی ہے، لیکن ہم انسان بیٹھے ہیں۔ اس کملی والے کی دعائیں ہیں اور ان کا رونا ہے اور ان کے آنسو ہیں کہ آج ہم انسانی شکل میں بیٹھے ہیں۔ وہ لکڑی چو آم کے میں نکل آمدا ہے، چونکہ بچپن سے دیکھتے ہیں تو عجیب نہیں لگتا۔ اگر آم پر انگور لگ جائیں تو سارا فیصلہ باز ہویا کہ کوئی آم دے انگور لگی ہوئے، وہ آم کے جو آم لگا ہے یہ کتنی بڑی قدرت ہے۔ جنت ہے رحمت کا گھر، جنت ہے موج میلے کا گھر، جنت ہے موت سے پاک گھر۔ آواز آئی، یا حبیبی یا محمد، میرے محبوب آئیے ممبر پر بیٹھیے، میرے بندوں کے کانوں کو خوش کیجیے، روح کو خوش کیجیے۔ اور اللہ کہے گا رضوان، کہے گا جی کا پردے ہٹاتے۔ دیکھو میری چٹکی دیکھنا، 1 سیکنڈ ہوا ہے، سدرۃ المنتہا سے جبریل کو یہاں آنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اس میدان میں سینکڑوں سال اڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کتھوں شروع ہوندہ ہے کتھے مقدر ہے۔ یہ اللہ نے اپنے دیدار کے لیے، تورات مٹ گئی، زبور مٹ گئی، بائبل مٹ گئی، قرآن باقی ہے، جیسے اترا تھا ویسے باقی ہے، اس کو نہ کوئی بدل سکتا ہے، لا مبدل لکلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلہا کنہارہا لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ابا سفیان جیدکم بکرامت الدنیا والآخرہ۔ وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ایک ہی راستہ اللہ نے باقی چھوڑا ہے، باقی سارے راستے اس نے بند کر دیے ہیں، مٹا دیے، اور وہ ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی بارگاہ میں صرف اسلام قبول ہوگا، مسلمان قبول ہوگا۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا، اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی مذہب پہ مرے گا، فلن یقبل منہ، اللہ اسے قبول نہیں فرمائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ دوزخ کا ایندھن بنے گا۔ اسلام اللہ نے پسند فرمایا،
اس سے مکمل فرمائے. کسی دین کے لیے یہ آیت نہیں اتری جو میں پڑھنے لگا. الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ نے آج کے دن کا مطلب ہے اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوا، اس لیے الیوم پہلے آیا ہے. اکملت لکم دینکم، لکم پھر پہلے آیا ہے. یہ صرف اے میرے محبوب کی امت تمہارے لیے کیا کیا ہے؟ دینکم، تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا ہے. یہ کسی کو خوشخبر، یہ آیت حج کے موقع پر عرفات میں اتری. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اے امت محبوب تم سب پر میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے. کمال کہتے ہیں صفات کا پورا ہونا، تمام کہتے ہیں اجزاء کا پورا ہونا. ایک شخص بڑا مضبوط طاقتور صفت سے خالی ہے، وہ تمام تو ہے، کمال نہیں ہے. ایک آدمی انتہائی نیک تقوی والا لنگڑا ہے، نابینا ہے، وہ کامل ہے، تمام نہیں ہے، اجزاء پورے نہیں. تو اللہ نے دو لفظ استعمال، صفات بھی پوری ہیں اس میں، اجزاء بھی پورے. اور اس کا نام بھی ہم رکھے ہیں رضیت لکم الاسلام دینا. ہم اس کے دین، ہم نے اس کو اسلام کہا اور اس کے دین ہونے پر ہم راضی ہو. ہمارا تعارف کیا ہے؟ اسلام. اسلام کے ماننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مسلم. اسلام کے ماننے والے کو دیوبندی نہیں کہتے، بریلوی نہیں کہتے، اہل حدیث نہیں کہتے، شیعہ نہیں کہتے، نیچری نہیں کہتے، سلفی نہیں کہتے. اسلام کے ماننے والے کو مسلم کہتے. ہمارا تعارف مسلم ہے. نوجوان بیٹھے ہو، یہ ان خطیبوں کی باتوں سے بھاگ جاؤ، بھاگ جاؤ. یہ آگ کے شعلے ہیں جو تمہیں دیوبندیت میں، بریلویت میں، شیعت میں، سلفیت میں، جو تمہیں ان چیزوں میں جکڑتے ہیں. یہ ہمارے خیرخواہ نہیں ہیں. ہمارے خیرخواہ ہمارے نبی ہیں، ہمارا اللہ ہے. اور اللہ کے لاکھوں کروڑیں محبوب بندے ہیں. میں کچھ 100 کے قریب، اس سے بھی زیادہ ملکوں میں پھرا. جتنی نفرت مذہب کے نام پر میں نے یہاں مسلمانوں میں آپس میں دیکھی ہے، میں نے کہیں نہیں دیکھی. اثر جب یہ موٹر وے نہیں تھا، میں لاہور سے اپنے گاؤں جا رہا تھا، کسووال عصر کا وقت ہوا. میں خود چلا رہا تھا، میں نے گاڑی روکی، میرے ساتھ 2-3 ساتھی تھے. سامنے 3-4 نوجوان بڑے خوبصورت سبز پگڑیوں والے کھڑے تھے. میں نے ان سے کہا بھائی السلام علیکم. انہوں نے آگے مجھے دیکھنا سارے. پھر میں نے کہا السلام علیکم. پھر انہوں نے کہا، تیسری دفعہ میں نے کہا السلام علیکم. انہوں نے کہا، جواب نہیں دیا کہ وہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھ رہے. یہ آگ میں نے 6 بر اعظم میں کوئی نہیں دیکھی. اللہ نے مجھے 2 دفعہ ایسے پہیے کی طرح گھمایا ہے، اس مالک کا شکر ہے. لیکن یہ جو شعلے ہیں ان کو آپ نوجوان بجھاؤ. یہ ممبر سے اٹھے ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ. مسجدوں میں لڑائی جھگڑے کی باتیں شروع ہو جائیں گی. یہ ممبر تو محبت کے لیے ہے، یہ ممبر تو پھول برسانے کے لیے. یہ ممبر آگ برسا رہا ہے، انگارے پھینک رہا ہے، دھواں چھوڑ رہا ہے کہ بیٹھنے والے نہ قرآن کو سمجھے ہیں، نہ اپنے نبی کے فرمان کو سمجھے، نہ تاریخ کو پڑھا ہے، نہ امت کے درد کو سمجھا ہے کہ اس وقت امت کس مشکل سے گزر رہی ہے. بچے ان کے ذبح ہو رہے ہیں، عزتیں ان کی پامال ہو رہی ہیں، گھر ان کے جلائے جا رہے ہیں، نیلامیاں ان کے ملکوں کی ہو رہی ہیں، اور پوری دنیا یہود و نصارہ کے مٹھی میں ہے. 57 ملکوں کے حکمران میں اس ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ان کے آگے ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں. یہ ان کی مجبوری ہے. یہ ان کو ہم کوئی تانا نہیں دیتے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جو قوم کمزور ہے اس کے لیے مرنا ہی اصل ہے. ہمارے پاس سارے اسباب و وسائل تھے، عربوں نے عیاشی میں اڑا لی، اور ہمارے پاس اسباب تھے، ہم یہود و نصارہ کے غلام ہو کر ان کے ہاتھوں میں دے دیے. ہمارا سارا ملک بددیانتی کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، خیانت کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے.
نافرمانی کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ دعا کا شکر کرو اللہ کے نبی بیچ میں ہیں، ورنہ ہم بندر اور خنزیر بن جاتے۔ اگر میرے کملی والے نہ ہوتے اور ان کے آنسو نہ ہوتے تو اللہ اور ساڑھے نال کوئی رشتہ ہے؟ جیسے پہلی قوموں نے نافرمانیاں کی، کوئی بندر بنا، کوئی خنزیر بنا، کوئی کھڑا کھڑا پتھر بنا دیا، اس سے ہزاروں گنا بڑے گناہ یہ امت کر رہی ہے۔ لیکن ہم انسان بیٹھے ہیں، ہم جانور نہیں بنے، ہم پتھر نہیں بنے، ہم پہ آگ نہیں برسی، ہم پہ زمین نہیں پھٹی، ہم میں پانی نہیں چڑھے۔ جو اللہ کا کرم اور اس کملی والے کی دعائیں ہیں اور ان کا رونا ہے اور ان کے آنسو ہیں کہ آج ہم انسانی شکل میں بیٹھے۔ تو اسلام ہے ہمارا تعارف۔ کیا ہے؟ ہم کون ہیں؟ مسلم۔ بولو کون ہے؟ اکرم بن ابی جہل ہے، ابو جہل کے بیٹے۔ آپ کہنے لگے یا رسول اللہ اب میں اپنے آپ کو کیا کہوں؟ آپ نے کہا تم کہو میں مسلم ہوں، مومن ہوں، مجاہد۔ یہ ہمارا تعارف ہے۔ کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ۔ میرے محبوب، جنہوں نے آپ کی امت کو فرقوں میں بانٹ دیا، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لست منہم فی امرہم شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ انما امرہم الی اللہ، انہوں نے میرے کو آمن دے پھر ویکھی میں انہاں دے نال کی کرنا۔ مسلم بن کے رہو، مومن بن کے رہو، اپنی خطاؤں کو دیکھ کے آنسو بہاؤ، اوروں کے عیب نہ دیکھو، اوروں کی کمیاں نہ دیکھو، ان پہ تبصرہ نہ کرو، غیبت نہ کرو، گالی نہ دو، جھوٹ نہ بولو، رشوت نہ لو، کھوٹ نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو۔ یہ سارے جہنم کے انگارے ہیں۔ تو میرے اللہ نے اسلام کو اپنے لیے، ہمارے لیے پسند کیا۔ اسلام میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ کا دین ہے، میرے اللہ کی شریعت ہے۔ اور کسی بھی حکم کی قدر قیمت اس وقت آتی ہے جب حاکم کی قدر و قیمت ہو۔ حاکم کی قدر و قیمت نہ ہو، حکم کو کوئی نہیں سمجھتا ہے۔ فیصل آباد میں میرا سینٹر ماڈل سکول کا دوست ساتھی روم میٹ 1 سال پیچھے SSP لگا۔ ایک عبد الخالق تھے SSP، وہ ASP تھے۔ تو میری دوستی ہوئی تو آہستہ آہستہ وہ چلتے چلتے 3 چلے ان کی پوسٹنگ ہو گئی کوئٹہ، وہاں SSP بن گئے۔ 3 چلے کے لیے وہ اللہ کے فضل سے نکل گئے۔ تشکیل فیصل آباد ہوگی، جون کا مہینہ۔ میں نے کہا یار وہ ظفر لک میرا کلاس فیلو تو نہیں، روم فیلو ہے ہاسٹل میں، چلو اسے تو میں ملا ہوں۔ وہ کہنے لگا میرا بیچ میٹ ہے، ہم اس میں اکٹھے ہم نے CSS کیا۔ تو ہم بلال مسجد سے چلے، سامنے پولیس لائن کا دروازہ ہے، اور جو عام لوگوں کے لیے دروازہ ہے وہ یونیورسٹی کے سامنے ہے۔ جون کا مہینہ ہے، کوئی 11-12 بجے ہیں، ہم دونوں پہنچے دروازے پر۔ میرے سر پر ٹوپی، چولا شلوار، SSP بھی اسی شکل میں۔ تو سپاہی نے کہا تھا 2 صوفی آ رہے ہیں نالی کی حیثیت۔ تو جب ہم پہنچے تو عبد الخالق نے کہا، وہ فیصل آباد سے ٹرانسفر ہو کر گیا تھا کوئٹہ، لہذا ساری پولیس اس کو جانتی، لیکن اب وہ داڑھی میں تھا۔ تو انہوں نے کہا بھائی دروازہ کھولو، ایسا کرو تو وہ جو دور کا دروازہ ہے۔ تو عبد الخالق نے کہا بھائی گرمی بہت ہے، وہ بہت دور ہے، مہربانی کر دروازہ کھول۔ سوئی صاحب سنیا نہیں، اتوں آؤ۔ اس نے میں تیسری دفعہ کہا یار تیری مہربانی ہے، گرمی بہت ہے، دروازہ کھول دے۔ ایک تو تسی جڑے مولوی ہو نا، تسی مندے ہی نہیں ہو، ایک تالا لگوا ہے، میرے کو چابی کوئی نہیں، میں کتوں کھولا؟ اب وہ مجبور ہو گیا، اس نے کہا میرے پیارے میں عبد الخالق، اور صرف اتنا ہی آخیا، سر 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 سر، کدی وہ اگوں سار، کدی پچھوں سار، کدی کھبے سار، کدی سجے سار۔ وہ دل کرے نا میں سجدہ کر دے، کیونکہ انہوں پتہ ہی SSP تھا، میں نے ڈسمس کر سکتا۔ یہ تبدیلی کیوں آئی ہے؟ پہلے اسے حاکم کا پتہ نہیں تھا کہ بولنے والا کو، کہنے والے کون ہے اس کا پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا وہ تو آؤ۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہ بولنے والا میرا سب کچھ بگاڑ سکتا ہے، حاکم ہے، تو میں نے آپ کو فزیکلی کر کے دکھایا۔ یہ تبدیلی کس لیے آئی؟ کہ پہلے حاکم کو جانا نہیں تھا، پہلے کہنے والے کو جانا نہیں تھا، اب جانا تو ایک دم بلی بن گیا، بلی نہیں چوہا بن گیا۔ ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ کون کہہ رہا ہے روزے رکھو؟ اکثریت مسلمان روزوں سے غافل ہیں، تراویح سے غافل ہیں، تلاوت سے غافل ہیں۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کون ہے؟ نور السماوات والارض، زمین آسمان میں اسی کا نور ہے۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ اللہ وہ ہے جس نے 6 دن میں زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت کو اٹھایا، یغشی اللیل النہار، دن اور رات کا نظام بنایا، جعلنا
नौमकुम सुबाता वजअलना अल-लैला लिबासा वजअलना अन-नहारा माशा, दिन को लाया, रात को लाया, नींद को लाया। बनैना फौककुम सबअन शिदादा, तुम पर 7 आसमान बनाए। जअलना फीहा सिराजन वहाजा, चमकने वाला, दहकने वाला, तपिश वाला एक सूरज बनाया, सिराज चराग बनाया। सूरज से 1-1 लाख किलोमीटर का शोला निकलता है, 3-3 लाख किलोमीटर के शोले निकलते हैं। सूरज में हीलियम गैस और हाइड्रोजन गैस, हीलियम हाइड्रोजन में बदलती है, हीलियम हाइड्रोजन में बदलती है और उससे धमाका होता है। यह हर सेकंड में धमाका हो रहा है। एक धमाके में 50 करोड़ एटम बम के बराबर ताकत होती है। ये नासा की बात है, मेरी नहीं है। मनो ता थोड़ा मर्जी, ना मनो ता थोड़ी मर्जी। या अल्लाह की कहूंगा तो मैं भी मानूंगा, तुम भी मानो। कभी सजी हैंकी फैंकी करूंगा तो चाहे मनो तो चाहे ना मनो, लेकिन वो देख के बता रहे हैं जालिम। मैं ह्यूस्टन गया हूँ, नासा जहाँ है वहाँ मैं गया हूँ, उनसे पूछा है। वजअलना सिराजन वहाजा, अल्लाह कौन है? वह अंजलना मिनल मुअस्सिराति माअन सज्जाजा, जिसने बादलों से पानी उतारा। अल्लाह कौन है? अल्लाह कौन है? फअंबतना फीहा हब्बन व नबातन व जन्नातिन अल्फाफा, अल्लाह कौन है जिसने चैलेंज किया अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द, किसने जमीन आसमान को बनाया है कोई? अंज़ल लकुम मिनस समाइ मा, कौन आसमान से पानी बरसाता है? फअंबतना बिही हदाइक़ ज़ाता बहजा, कौन है जो बागात फल फूल गल्ले निकालता है? वो लकड़ी जो आम के में निकल आमदा है। चूंकि बचपन से देखते हैं तो अजीब नहीं लगता। अगर आम पर अंगूर लग जाएं तो सारा फैसलाबाज हो, या कि कोई आम पे अंगूर लगे हुए, कोई आम पे जो आम लगा है, ये कितनी बड़ी कुदरत है। हमारे तो आमों के, हमारे वालिद के तो बहुत बड़े बागात थे, फिर हमसे संभाल ही न गए, हमने कटवा दिए, थोड़े से रख लिए। तो लकड़ी है, कड़वी है, पानी सादा है, जमीन फीकी है, गोबर नापाक है जो देसी खाद है, और दूसरी खाद केमिकल कड़वी है। और दरख्त बढ़ता है, उसके तने में देखो, हम पानी ऊपर उठाते हैं ना, चाहे मस्जिद का हो चाहे घर का हो, तो नीचे पावर पंप लगाते हैं, वो चलता है और फिर पानी को छत पर टैंकी पर पहुंचाता है। आम की आखिरी चोटी पर जमीन से पानी ऊपर कौन खींच के ले जाता है? ऊपर कैसे? कौन से पंप लाने लगाए हुए? और सफेदे का दरख्त तो आम से भी कई गुना ऊंचा होता है, तो वो कैसे पानी ऊपर जाता है? कौन है? अस्क़ैनाकुम माअन फ़ुराता, वो अल्लाह है। वो कहता है हमने पानी पिलाया तुम्हें भी, दरख्तों को भी। ये दरख्त है, शय कोई नहीं। मैं अफ्रीका गया हूं, दरख्त तो वहां है। जैसे गांव में पहलवान था ना, ऐसे गांव में पहलवान दरख्त है वहां। वो देख के डर लगता है। उसके पत्ते पत्ते में, रेशे रेशे में, एक एक डाली में, एक फल में कौन है जो पहुंचाता? अल्लाह कहता है उन्ज़ुरू इला समरिही, देखो इनके फल किसने बनाए। वयनइही, देखो ये पक कैसे जाता है, ये नरम कैसे हो जाता है। जब ये पैदा होता है तो फीका खट्टा होता है, और जब ये बड़ा होता है तो नरम और मीठा होता है। एक खंड तुसी पाई, ये शीरा तुसी पाया, इधर रंग तुसी पेंट कीता है। कौन है? मा कान लकुम अन तुम्बितू शजरहा, एक दरख्त पैदा करके तो दिखाओ। इलाहुम, अल्लाह है कोई अल्लाह के सिवा? माबूद है कोई अल्लाह के सिवा? हाजत रवा बोलो, है कोई? है कोई मुश्किल कुशा अल्लाह के सिवा? है कोई ज़रूरतें पूरी करने वाला अल्लाह के सिवा? जोर से बोलो, है कोई शिफा देने वाला? है कोई इज्जत देने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई जलील करने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई मौत देने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई जिंदगी देने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई सूरज को निकालने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई सूरज को डुबोने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई चांद को घटाने बढ़ाने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई मौसमों को बदलने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई बादलों को लाने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई बिजलियों में कड़क पैदा करने वाला, चमक करने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई बादलों में गरज रखने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई कतरा कतरा करके बरसाने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई जमीन का सीना फाड़ कर उसमें पानी को स्टोर करने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई उससे फल फूल गल्ले चारे निकालने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई परिंदों को थामने वाला फवा में अल्लाह के सिवा? है कोई रेंगने वालों को रिस्क पहुंचाने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई मछलियों को पानी में जिंदगी देने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई सांप बिच्छू तक रिस्क पहुंचाने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई मेरे मुंह में लुकमा डालने वाला अल्लाह के सिवा? मेरा हाथ है खिलाने वाला अल्लाह है। यहाँ 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 ये ऐसे, ये साउंड बॉक्स है जिससे मैं बोल रहा हूँ, ये सांस का किनाली है जिससे मैं सांस ले रहा हूँ, ये ऐसे मिली हुई हैं, दोनों खुली हुई हैं। मैं कुर्बान जाऊँ उस अल्लाह पर जो सुन रहा है, देख रहा है। लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, जिदे वेखो, सज्जे वेखो, खब्बे वेखो, अग्गा वेखो, पिछा वेखो, उत्ता वेखो, हेठा वेखो। अल्लाह फरमाता है मैं सामने हूँ, मैं तेरे सामने हूँ। फसम्मा वजहुल्लाह, वहाँ मैं हूँ। वो पागलों, मुझे छोड़ के इंसानों को पुकारते, जिनको मैंने माँ के पेट से निकाला और कब्र के पेट में डाल दिया, मुझे छोड़कर उन्हें पुकारते। कोई है अकल में आने वाली बात? है कोई तौहीद का तकाजा? इय्याका नअबुद व इय्याका नस्तईन, तुझे से मांगते हैं और किसी से नहीं मांगते।
نہیں نہیں نہیں، کوئی نہیں دینے والا اللہ کے سوا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ میرے محبوب نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ سے کہا، بیٹا جب مانگنا ہو اللہ سے مانگنا، جب پکارنا ہو اللہ کو پکارنا مدد کے لیے، یا صرف اللہ کے لیے بنا ہے اور کسی کے لیے نہیں بنا، یا کسی کو بلانا ہو جیسے یہ بیٹھے ہوئے تو اردو میں ہم کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں یا سمیع، لیکن مدد کے لیے یا اللہ، مدد کے لیے یا اللہ، مدد کے لیے یا اللہ۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، آسمانوں کا بادشاہ بھی اللہ اور زمینوں کا بادشاہ بھی اللہ۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں کا بادشاہ بھی اللہ، وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمینوں کا بادشاہ بھی اللہ، وَمَا بَيْنَهُمَا، اس کے درمیان کا بادشاہ بھی اللہ، وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، زمین کی تہ میں جو کچھ ہے سب کا مالک اللہ۔ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، رب المشرقین ورب المغربین، مشرق دو ہیں ادھر سے لے کر وہاں تک، جنوب شمال سے جنوب تک مشرقین، شمال سے جنوب تک مغربین، اس کا رب بھی اللہ۔ رب المشارق، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، روزانہ سورج جہاں سے نکلتا ہے وہ ایک مشرق ہے، جہاں دوسرے دن وہ دوسرا مشرق ہے، ہر روز سورج چند سیکنڈ ادھر نکلتا ہے، ادھر نکلتا ہے، ادھر نکلتا ہے، اور چند سیکنڈ ادھر غروب ہوتا ہے، ادھر غروب ہوتا ہے، ادھر غروب ہوتا ہے۔ اس کو مشارق اور مغارب کہتے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے، ارے اس پاؤ پر بھی اللہ کا قبضہ ہے، اور جہاں ڈوبتا ہے وہاں بھی اللہ کا قبضہ ہے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، چس آ گئی، مجھے بتاؤ میں رات کو کھڑا کر دوں الی یوم القیامہ، سورج نکلنے نہ دوں، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، تو ہے کوئی اللہ کے سوا، کوئی غوث، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی امام، کوئی نبی، کوئی رسول جو اس سورج کو نکال سکے تیرے رب کے سوا؟ اسے نکالتا ہے جو ولیوں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو اماموں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو صحابہ کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو نبیوں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو رسولوں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو محمد مصطفیٰ کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو اہل بیت کا رب ہے۔ یہ سب اللہ کے غلام ہیں اور وہ سب کا شہنشاہ ہے۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، لایا ہو نا سورج، اندھیروں میں سلا دوں گا، برف بنا دوں گا، برف، سورج نکلنا بند ہو جائے، سب فریز، ساری کائنات فریز۔ دوسری دھمکی، چیلنج کرنے کا حق ہی اللہ کو ہے۔ میں نے بھولو کو آنکھوں سے لڑتے بھی دیکھا، بھولو پہلوان جو رستم زمان بنا تھا گامے کے بعد، گاما کا بھتیجا، امام بخش کا بیٹا، امام بخش غلام محمد، دو بھائی تھے، غلام محمد رستم زمان بنا، اس کی اولاد نہیں تھی، امام بخش اس کے چھوٹے بھائی وہ رستم ہند تھا، اس کی اولاد تھی، اس کا بیٹا رشید وہ رستم زمان بنا۔ میں نے اس کی کشتیاں بھی دیکھی اور میں نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ایسے بیٹھا تھا، چہرے سے مکھی نہیں اڑا سکتا تھا، نہ اسے اٹھا جاتا تھا نہ بیٹھا جاتا تھا، ہاں نوجوان سہارے سے اٹھاتے تھے اور بٹھاتے تھے، وہ یہاں دے پہلوان بھی بس ہو جاندی۔ اللہ وہ طاقت ہے جس کی کوئی بس نہیں ہے۔ پھر اللہ دوسرا تھپڑ مارتا ہے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ بولو، تم تو مختلف جگہ سے آئے ہو، مسجد گلستان کالونی میں ہے، بولو گلستانیو، اگر تمہارا رب سورج کو کھڑا کر دے اور اس کو کہے نہیں ڈوبنا، ہے کوئی اللہ کے سوا جو سورج کو ڈبوئے، اور اگر یہ نہ ڈوبے تو چند ہفتوں میں ہماری کھال جل جائے گی، چٹک جائے گی، ہم کوئلہ بن جائیں گے، راکھ کا ڈھیر بن جائیں گے۔ مر رحمت ہی، اگر اوے سنو میرے اپنے رب دی گل، مر رحمت ہی، وہ تم پر مہربان ہے، تم پر مہربان ہے۔ جعل لکم اللیل، رات لایا، والنہار، اور دن لایا، لتسکنوا فیہ، رات میں آرام کرو، ولتبتغوا من فضلہ، اور دن میں کام کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، رب کا شکر ادا کرو۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ ہے ہمارا اللہ، کوئی اس جیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں، لیس کمثلہ شیء، وہ پیدائش سے پاک ہے، وہ موت سے پاک ہے، وہ ابتدا سے پاک ہے، وہ انتہا سے پاک۔ لاؤ اللہ کے سوا کسی کو جو ابتدا اور انتہا سے پاک ہو، جاؤ ادخلوا بھی منگ لاؤ۔ لاؤ اس کو جو زندگی اور موت سے پاک ہو، پھر ادخلوا بھی منگ لاؤ۔ لاؤ اس کو جو ماں کے پیٹ سے نہ نکلا ہو اور قبر کے پیٹ میں نہ گیا ہو۔ آدم کو اللہ نے سیدھا بنا دیا، حوا کو سیدھا بنا دیا، پر قبر میں سلا دیا۔ موت ان پہ بھی اللہ نے فرض فرما دی۔ وہ ہے لا الہ الا ہو۔ کیا دلیل ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں، کوئی معبود نہیں؟ دلیل ہے الحی، ہمیشہ زندہ ہے، مار کے دکھاؤ۔ القیوم، قائم ہے اور کائنات کو قائم کیا ہوا ہے، قائم نہیں کہا، قیوم۔ قیوم اسے کہتے ہیں جو اپنی ذات میں قائم ہو، میں روح کے ذریعے سے قائم ہوں۔ یہ روح نکلنے کی دیر ہے، میں کبھی یا ادھر گر جاؤں گا یا ادھر گر جاؤں گا۔ اور مولانا طارق جمیل کا ٹائٹل 1 سیکنڈ میں یوں جائے گا، میری اولاد کہے گی میت، کوئی نہیں کہے گی ابا جان، تم میں سے کوئی نہیں کہے گا مولانا طارق جمیل، کہیں گے ڈیڈ باڈی، میت، جنازہ۔ ہماری سرائکی بیلٹ ہے، تو
ہمارے ہاں کہتے ہیں منجی چاؤ، منجی، یا بھی کہتے ہیں منجی چاؤ، وہ کدھر کیا مولانا طارق جمیل، وہ اس کی روح اللہ نے نکال کے اس کو مٹی بنا دیا ہے، اس کی اولاد اسے مٹی میں دبا دے گی۔ اور مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ میں ٹوٹے دل کا انسان ہوں، میں نے اپنے جوان خوبصورت بیٹے کو قبر میں اتارا ہے، نہ بیمار نہ مریض نہ کچھ، ایکسرسائز کرتے ہوئے موت آ گئی، ایکسرسائز کر جم کے اندر نوکر موجود، ان بدبختوں نے پھیلا دیا خودکشی کر لی ہے، خدا دے واسطے کسی نے تو معاف کر دیا کرو یار۔ وہ کوئی جم میں بھی خودکشی کرتا ہے؟ وہ تو کنڈی لگاتے ہیں پھر سب کو بگا کے پھر فائر کرتے ہیں، وہ تو جم میں تھا، کزن بیٹھا ہے، 2 نوکر اس کو جم کروا رہے ہیں، نوکرانی سے کہتے ہیں میرا کھانا کمرے میں پہنچاؤ، اور اللہ کا امر آیا اور اس کے بعد اسے مٹی میں ڈال۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ مصیبتوں کا گھر ہے، یہ خوشیاں اس میں کوئی نہیں۔ ایسے ایک بجلی کی چمک کی طرح خوشی آتی ہے، پھر گھٹا ٹوپ اندھیری رات ہوتی ہے۔ اس کو میرے رب نے قرآن میں کہا ہے سرابن بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، اور یہ ریت کا پانی ہے۔ میں نے تو صحراؤں میں سفر کیا ہے، ہمارے سندھ میں بلوچستان میں ہے صحرا، اگر کوئی عام میں سے گیا ہوگا دوپہر کے وقت گزرا ہوگا تو اس نے دیکھا ہوگا سارا صحرا پانی بنا ہوتا ہے، وہ پانی کوئی نہیں، نظر دا دھوکا ہے۔ میرا رب کہتا ہے سارا کچھ ارباں دی دولت، ملکاں دی دولت، امریکہ دی دولت، 7 بر اعظم کی دولت ریت کا پانی ہے، کچھ نہیں ہے۔ والآخرۃ دار الحیوان دار القرار، آخرت ہے قرار کی جگہ، آخرت ہے زندگی کی جگہ، آخرت ہے خوشیوں کا گھر، آخرت ہے زندگی کا گھر، آخرت ہے محبت کا گھر، جنت ہے رحمت کا گھر، جنت ہے موج میلے کا گھر، جنت ہے موت سے پاک گھر، جنت ہے غم سے پاک گھر، جنت ہے دکھوں سے پاک گھر، جنت ہے بڑھاپے سے پاک گھر، جنت ہے لڑائی جھگڑے سے پاک گھر، جنت ہے بیماریوں سے پاک گھر، جنت ہے نفرت بغض سے پاک گھر، جنت ہے پیشاب پخانے سے پاک گھر، جنت ہے نیند اونگ سے پاک گھر، جنت کی عورت حیض نفاس سے پاک گھر میں، جنت کی عورت بڑھاپے سے پاک گھر میں، جنت کی عورت جوانی میں کامل، جنت کی عورت حسن میں کامل، جنت کی عورت سورج کو انگلی کی فنگر ٹپ دکھا دے، اویا میں ہلا رہا دیکھو ہے باہر رہنو تو نظر نہیں آ رہا، یہ فنگر ٹپ سورج کو دکھا دے میرے رب کی عزت جلال کبریائی حیبت احدیت سمدیت کی قسم، اس فنگر ٹپ کے سامنے سورج نظر نہیں آئے گا، غائب ہو جائے گا، اتنی روشنی نکلے گی کہ سورج، ہن کوئی تارے نظر آ رہے ہیں کیونکہ سورج کی روشنی چھا گئی ہے۔ ایک جنت کی لڑکی ایمان والی مومن عورت ہو یا حور ہو، یوں کرے گی، یوں سورج کو نظر نہیں آئے گا تو چہرہ کیسا ہوگا، وجود کیسا ہوگا، جسم کیسا ہوگا، خوشبو کیسی ہوگی، حسن کیسا ہوگا، جمال کیسا ہوگا، چال کیسی ہوگی، گفتار کیسی ہوگی، بول کیسا ہوگا، نغمہ کیسا ہوگا۔ میرا اللہ کہے گا آؤ تم نے، کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، اعلان ہوگا، کہاں ہے جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، آؤ تمہیں جنت کا گانا سناؤ۔ ان لڑکیوں سے کہے گا جن کو دیکھو تو 40 سال آدمی دیکھنے کا مزہ لیتا رہے، اللہ کی قسم آنکھ نہ جھپک سکے، اللہ کی قسم ادھر نہ دیکھ سکے، ادھر نہ دیکھ سکے، 40 سال ایسے فکس ہو کے دیکھتا رہے تو دیکھنے کا مزہ ختم نہ ہو۔ اللہ کہے گا یہ میرے بندے ہیں جنہوں نے دنیا میں حرام سے اپنے آپ کو بچایا، جنت کا گیت سناؤ۔ وہ اللہ کی تعریف کا گیت گائیں گی، بول گائیں گی، نغمہ گائیں گی، گانا گائیں گی، ساتھ جنت ساز بنے گی اور حوروں کی آواز ہوگی، اور جنت والے مست اپنے آپ سے بھی بے خبر ہو جائیں گے۔ اللہ کا اشارہ ہوگا غیبی، حوریں خاموش ہو جائیں گی۔ اللہ فرمائیں گے کیسا پایا؟ کہیں گے چس آ گئی۔ اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ اللہ کہیں گے یا داؤد تعال ارفع المنبر، داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا، آواز تھا، جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ یا جبال اوبی معاہ، قرآن کہہ رہا ہے پہاڑ بھی ایسے جھومنے لگتے تھے، تو انسانوں کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ جنگل سے جانور نکل آتے تھے اور بیٹھ کے سنتے تھے، تو اللہ کو کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی، کہا میں نے دگنی کر کے واپس کی، اب داؤد کا نغمہ ہوگا، جنت کا ساز ہوگا، اور جنتی مست مست اپنا آپ بھی بھول جائیں گے، پھر اللہ انہیں خاموش کرے گا، ہاں بھائی کیسا ہے؟ یا اللہ کمال ہے۔ کہا اس سے اچھا سناؤں؟ کہ یا اللہ وہ کیا ہے؟ تو آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا نبی اللہ۔ آئے ہائے آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد، میرے محبوب آئیے ممبر پر بیٹھیے، میرے بندوں کے کانوں کو خوش کیجیے، روح کو خوش کیجیے، میرے نبی کی آواز چھائے گی تو چلتے پانی رک جائیں گے دریاؤں کے، پرندے اڑتے بیٹھ جائیں گے درختوں پر، اور درخت بھی ساکن، اور میرے نبی اللہ کی توحید کا نغمہ سنا رہے ہیں۔ اور یہ زندگی ہے، پھول نظر ہی نہیں آؤں گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے
کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے. کہیں گے اس سے اعلیٰ سنو. کہیں گے یا اللہ اس سے اعلیٰ کون ہے؟ تو اللہ کہیں گے لم یبق ارحم الراحمین، اب ارحم الراحمین کی باری ہے. اور اللہ کہے گا رضوان، کہے گا جی کا پردے ہٹا تھے. ابھی یہ ساری باتیں پردے میں تھیں. کہے گا ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری. حدیث کے الفاظ تو میں پڑھ کے سنا دوں کہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان یہ دیکھو اگر پردے ہٹا دے یوں پردہ ہٹے گا اور اللہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا. زندگی تو یہ ہے، اس لیے روزہ ہے، اس لیے نماز ہے، اس لیے زکوٰۃ ہے، اس لیے حج ہے، اس لیے کلمہ توحید اور رسالت ہے، اس لیے ذکر و تلاوت ہے، اس لیے سچائی اور دیانتداری ہے، اس لیے حرام سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے، شراب سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، جوئے سے بچنا ہے، ظلم سے بچنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا ہے، منافقت سے بچنا ہے، ہیرا پھیری سے بچنا ہے. کہ اگو اے ہر شے تیار ہے، تیار کرنی نہیں، تیار ہے. بعض نادان کہتے ہیں جنت حالی بڑی نہیں پھر بڑھیں گی. ہائے اللہ نے اپنے حبیب کو جا کے جنت دکھائی، ہوندے نہیں جنت بڑی کوئی تو عقل کریا کر. جہنم دکھائی، جنت دکھائی، اپنا آپ دکھایا، ہم تو اس کے قائل ہیں. تو اللہ میرے نبی نے کہا اللہ ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ. ہائے 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 میرے نبی فرما رہے ہیں جتنے جنتی مرد عورت بیٹھے ہوں گے وہاں پورے محلوں میں ہوں گی، اور جنتی ایمان والے ایمان والیاں ایک میدان ہے مسجد، اس کا نام ہے مسجد. اس کی گھاس سبز نہیں سفید ہے، نورانی موتیوں جیسی. اور جبریل ایک شیشہ لائے، ایمان والے تو جبریل آئے ایک شیشہ لے کر آئے، اس میں ایک ایسے گول دائرہ تھا. یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا شیشہ ہے. یہ درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ کہاں. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ میدان مزید ہے. کہ وہ کیا ہے؟ کہ یہاں اللہ اپنا دیدار کرائے گا. یا رسول اللہ یہ اتنا بڑا میدان ہے. دیکھو میری چٹکی دیکھنا، 1 سیکنڈ ہوا ہے. سدرۃ المنتہا سے جبریل کو یہاں آنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے. سدرۃ المنتہا سے جبریل کو یہ وہ کہتے ہیں میں اس میدان میں سینکڑوں سال اڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کتوں شروع ہوتا ہے کتنے مکد ہے. یہ اللہ نے اپنے دیدار کے لیے. اللہ ایک ایک مرد عورت سے پوچھے گا کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے، خوش راضی. ایوب علیہ السلام جیسی بیماری کسی نے نہیں دیکھی، کیڑے نہیں پے. یہ ایویں واہیات کر لے. اللہ کسے نبی نو ایسا نہیں بنائندا کہ انہوں ویکھ کے لوگ نفرت کرن. کیڑے نہیں، بیماری تھی، درد درد درد. 18 سال ایک پانی کے ڈبکی سے ساری بیماری ختم فرما دی. جوانی واپس، مال واپس، اولاد واپس. ایک دفعہ ایک نوجوان نے پوچھا حضور بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمایا ان جوانی کے دنوں سے بہت اچھے تھے. معافی دے دیو حضرت جی، وہ کیسے اچھے تھے؟ کہ جب بیمار تھا روزانہ ایک دفعہ عرش سے اللہ کی آواز آتی تھی ایوب کیا حال ہے. اس پوچھ میں جو لذت تھی اب جوانی میں نہیں ہے. اب اللہ سامنے ہے، تھوڑے اگو ہیں. موت مر گئی، بڑھاپا مر گیا، بھوک مر گئی، پیاس مر گئی، پیشاب مر گیا، پخانہ مر گیا، لڑائیاں مر گئیاں، غم مر گئے، دکھ مر گئے، مصیبتیں مر گئیاں، خوشیاں. اور اللہ کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم. پھر اللہ اپنا قرآن سنائے. جب قرآن سنائے گا، پہلے جنت کے درخت ساز بنے ہوئے تھے، وہ خاموش ہو جائیں. اللہ کو ساز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اپنے کلام سے باقی جتنوں کو ہم سنیں گے دیکھیں گے، 2 آنکھوں سے دیکھیں گے، 2 کانوں سے سنیں گے، اس کی لذت میں ایسا ڈوبیں گے. میرے رب کی قسم اگر موت ہوتی تو سب مر جاتا. لذت کی کثرت شدت سے بھی آدمی مر جاتا ہے، اور غم کی شدت سے بھی آدمی مر جاتا ہے. مر جاتے نہیں، موت مر گئی ہے. اب جب اللہ کو دیکھنا ہے تو ان 2 آنکھوں سے نہیں دیکھنا ہے. ہمارے جسم میں 10 کھرب سیل ہیں. کوئی نہ ان 1 2 3 کر کے نہیں گنے، اندازہ لگایا ہے اس سے زیادہ ہی ہوں. ہر سیل میں جسم کا ہر عضو بننے کی طاقت. یہ میرے نوخن سے پوری آنکھ بن سکتی ہے، پورا طارق جمیل بن سکتا ہے، یہاں سے پورا طارق جمیل بن سکتا ہے. تو جتنے ہمارے سیل ہیں وہ سب آنکھ بن جائیں گے. تو 10 کھرب، وہاں تو قد 125 فٹ ہوگا، تو 10 کھرب نہیں
کئی خرب خرب سیل ہوں گے، ان سب میں دیکھنے کی طاقت پیدا ہوگی، اور اس ساری آنکھوں سے آپ اللہ کو دیکھو گے، پھر بھی جی نہیں بھرے گا۔ اس کی آواز، اس کے قرآن کی لے سننے کے لیے دو کان نہیں ہوں گے، پورے باڈی جسم کے سیل کان بن جائیں گے، اور ان پورے اربوں کھربوں کانوں سے تم اللہ کا قرآن سنو گے، پھر بھی مزے کی انتہا کو نہیں پہنچ سکے۔ تو بھائیو، میرے رب نے شریعت دی، اپنے محبوب کے ذریعے دی۔ میرے محبوب کا یہ معجزہ ہے کہ آپ کی شریعت آج تک قائم ہے، بغیر زیر زبر کی کمی بیشی کے۔ تورات مٹ گئی، زبور مٹ گئی، بائبل مٹ گئی، قرآن باقی ہے، جیسے اترا تھا ویسے باقی ہے، اس کو نہ کوئی بدل سکتا ہے، لا مبدل لکلمات، نہ یہ تبدیل ہو سکتا ہے، لا تبدیل لکلمات ہی، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ کوئی بدلنا چاہے ناممکن، یہ خود بدل جائے ناممکن، یہ جیسے اترا میرے نبی پر ویسے موجود ہے، ایک دن اٹھا لیا جائے گا۔ صبح اٹھیں گے تو قرآن کے سارے ورق خالی ہوں گے، اسے مٹا کوئی نہیں سکتا، اسے تبدیل کوئی نہیں کر سکتا۔ کچھ نادان لوگ کہتے ہیں قرآن یہ وہ نہیں جو ہمارے نبی کو اترا، وہ تو اور قرآن ہے، او ہوش میں آؤ، عقل میں آؤ، ایمان میں آؤ۔ جو رب کہے انا لہو لحافظون، میں اس قرآن کا محافظ ہوں، اسے کوئی مٹا سکتا ہے؟ اسے کوئی بدل سکتا ہے؟ اس میں کوئی زیر تبر کو بھی کمی لا سکتا ہے؟ 7 لہجوں میں قرآن ہے، وہ اختلاف ہے۔ مثلا ہم پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب، مراکش میں پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب، ایک ہی چیز ہے۔ ہم پڑھتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، وہ پڑھتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین۔ ہم کسی جگہ پڑھتے ہیں یعلمون، وہ پڑھتے ہیں تعلمون۔ یہ فرق، کوئی فرق نہیں۔ یہ میرے نبی نے کہا 7 طرح قرآن اترا ہے، جو کہ عربوں میں 7 طرح تھی۔ جیسے ہماری پنجابی، یہ شروع ہو جاؤ آپ یہاں سے پنڈی سے اور ہے، تھوڑا آپ چکوال میں اور ہے، آگے آ جاؤ جیلم میں اور ہے، سرگودی میں جاؤ اور ہے، یہاں اور ہے، لاہور میں جاؤ اور ہے، لیکن کوئی مطلب میں فرق نہیں ہے، صرف لہجوں کا فرق ہے۔ وہ فرق ہے، قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کا اعجاز ہے، میرے نبی کا معجزہ ہے، میرے نبی کی کرامت ہے۔ سارے نبیوں کو اللہ نے معجزے دیے، ان کی زندگی کے ساتھ چلے گئے، میرے نبی کو اللہ نے معجزہ دیا جو قیامت تک زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں روزہ رکھو، میرا اللہ کہہ رہا ہے روزہ رکھو، میرا نبی کہہ رہا ہے قیام اللیل۔ تراویح کا اصل نام ہے قیام اللیل، رات کی نماز۔ تراویح کا نام کیسے پڑا کہ خلفاء راشدین کے بعد اہل مکہ نے 4 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور پھر ایک طواف کرتے تھے۔ ہم جو 4 تراویح کے بعد بیٹھ کے تھوڑی سی دعا پڑھتے ہیں، یہ اس کی ایک نشانی ہے، یہ اس کی تھوڑی سی نقل ہے کہ وہ تو پورا طواف کرتے تھے نا 7 چکر، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، تو ایک طواف میں جو ریسٹ ہوتا تھا اس کو عربی میں کہتے ہیں ترویحا، آرام کرنا۔ پھر دوسرا طواف کرتے اس کو کہتے تھے ترویحتان، 2 آرام۔ پھر تیسرا طواف کرتے تھے تو اس کو کہتے تھے تراویح، جمع کلب 3۔ پھر 2 اور کرتے تھے 5، اس سے پڑ گیا تراویح۔ یہ واقعی سنت کا لفظ نہیں ہے، یہ بات کا ہے، لیکن مقصود تو ایک ہی ہے، قیام اللیل ہے۔ اور مدینے والوں نے کہا کہ وہ تو 20 رکعتاں کے 5 طواف آپ کی کریے، اپنے کو بیت اللہ ہے نہیں، تو انہوں نے کہا ہم آج کے بعد 40 رکعت تراویح پڑھیں گے۔ کئی سال 40 تراویح پڑھی گئی۔ 8 اور 20 پہ لڑنے والے لوگوں کو الجھن میں ڈال دیتے ہیں۔ نوافل ہیں، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا۔ ہر تراویح کے سجدے پہ 1500 نیکی ہے۔ ہن تہاڈی مرضی ہے، 8 رکعت میں کتنے سجدے ہو گئے؟ 16، اور 1500 نیکی، 1500 نیکی ہر سجدے پر، تو 12-13 ہزار نیکیاں آپ لے کے جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ 40 سجدے کرتے ہیں 20 رکعت کے تو 60,000 لے کے جا رہے ہیں۔ 3 رکعت وتر با جماعت پڑھتے ہیں تو 9,000 وہ لے کے جا رہے ہیں، 6,000 وہ لے کے جا رہے ہیں، 9,000 نیکیاں وہ لے کے جا رہے ہیں۔ وہ کچھ 70,000 آپ یہاں سے کما کے لے جا رہے ہیں۔ 70,000 نیکیاں تو نہ مٹنے والی دولت ہے نا۔ اعتبار بورڈ پہ میں لگوا دینا، جڑا اتنے نماز پڑھے گا انہوں 70 روپے ہر سجدے تے ملن گے، پھر ویکھا جائے کہ میں سوٹے چل دے، صرف 70 روپے۔ گلستان کالونی چھوڑ جڑانے چ لوگ آون گے، کھرونے چ آون گے، پہلے نام لکھاون گے۔ اور میرا نبی کہہ رہا ہو بے وقوفو، وہ ساری دنیا مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ اور تم کیوں 8 تراویح پڑھ کے کی کرنے جاندے ہو؟ بہ کے فون موبائل ہی ویندے ہو نا، اور کی ویندے ہو؟ یا ایویں فضول گپا مار دو؟ ہاں کوئی بیمار ہے ٹھیک ہے، لیکن سستی کی وجہ سے چھوڑ دینا گناہ کوئی نہیں ہے، گھاٹا ہے، گھاٹا ہے، گھاٹا ہے، گھاٹا ہے۔ ایک سودا تم 12,000 میں بیچو، ایک 70,000 میں بیچو، کس پہ زیادہ خوشی ہوگی؟ ایک سودے میں 70,000 مل رہے ہوں، ایک میں 12,000 مل رہے ہوں، کون سا سودا کرو؟ تو قیام اللیل، تراویح، ہر سجدے پہ 1,500 نیکی ہے۔ شوق سے پڑھو، دل سے پڑھو۔ کل میں نے ظہر یہاں پڑھی، باہر تک مسجد بھری ہوئی، اور رمضان کے علاوہ ایسے 250 سارے بڈھے بڈھے ہوندے، کوئی جوان نظر ہی نہیں آتا۔
آج تو سارے نوجوان بیٹھے ہیں، تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، رمضان کے جمعے اور رمضان کے علاوہ کے جمعے کے فرض ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ فرق کہاں آتا ہے؟ شیطان قید ہو جاتا ہے اور ہم تم آزاد ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم آسانی سے مسجدوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو ہی وہ نامراد عید علیہ حمدہ کہتے بھولی پہ گیا دے آؤ، اور پھر سارے بھاگ جاتے ہیں، پھر وہی ڈھائی صفے نمازی۔ آپ سب نوجوان اکثر تو میرے بیٹوں کی طرح بیٹھے ہو، میرے بھائیوں کی طرح بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یا میرے پوتوں کی طرح بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں سب سے ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز کی پابندی کرو ساری زندگی، سارا سال۔ اللہ کی قسم اگر نماز معاف ہوتی تو حسین کو رب ضرور مہلت دیتا۔ نہ پڑھ، تلواروں کا میم برس رہا ہے، ہاتھ کٹ رہے ہیں، پاؤں کٹ رہے ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں، 72 آدمی آگے 4000 سور انسان کھڑے ہوئے ہیں، اور میرے نبی کے نواسے ہیں۔ سورج کو ڈھلتے دیکھا تو حبیب ان کے رائٹ سائڈ کے سردار تھے، بن زہیر بن قیم، ان کو بلایا کہ ادھر آؤ، جاؤ شمر سے کہو تھوڑی دیر رک جانا، میں نماز پڑھنے۔ ادھر تھے حبیب بن مظاہر، درمیان میں تھے جن کو علمدار کہتے ہیں، عباس آپ کے بھائی۔ آپ کے 5 بھائی شہید ہوئے جو حضرت فاطمہ کے علاوہ تھے۔ فاطمہ سے تو ایک حسین ہی پھول تھا جنت کا، میرے نبی کا پھول حسن حسین، میرے نبی کی جنت کی ٹہنیاں حسن حسین، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین۔ یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار، اور جو ان سے نفرت کرے تو بھی ان سے نفرت۔ میرے نبی کی جان اٹکی تھی حسن حسین میں۔ آپ خطبہ دے رہے تھے، جمعے کا خطبہ واجب، دروازے پر بچے آ گئے، مسجد بھری ہوئی، باہر سے بھی بھرا ہوا۔ آپ کسی سے کہتے ہیں میرے بچے آ گئے، ایسے ایسے انہوں نے سرخ جوڑے پہنے ہوئے تھے، ایسے ایسے وہ کانپ رہے تھے، چھوٹے تھے نا۔ آپ نے کسی سے نہیں کہا ان کو اٹھا کے لاؤ، آپ نے چھلانگ لگائی ممبر سے اور بجمے کو چیرتے ہوئے کہ اور دونوں شہزادوں کو ہاتھوں، حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے، چھوٹے بڑے کا فرق، بڑا سجے پاس سے چھوٹا کھبے پاس، ان کو اٹھا کے لائے اور آ کر ممبر پہ بٹھایا اور پھر جمعے کا خطبہ شروع فرمایا، جس سے میرے نبی نے ایسا پیار کیا، ان پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے، اور اس میں یزید کی حمایت تھی۔ یا اللہ یا اللہ، کوئی دماغ کا کینسر ہو گیا ہے یا کیا ہوا ہے؟ تو خیر کہنا تو یہ چاہتا تھا۔ زہیر گئے، شمر سے کہا جنگ روکو، نماز پڑھنی ہے۔ انہوں نے کہا ہم نماز میں بھی قتل کریں، تو انہوں نے آ کر کہا امام حسین سے کہ وہ تو نہیں روک رہے، کہا پھر نماز تو نہیں چھوٹ گئی، ادھر آ ستم گر ہنر آزما ہیں تو تیر آزما ہم جگر آزما۔ آپ نے جو باقی بچ گئے تھے 72 تھے، 32 30 تو جمعے تک شہید ہو گئے تھے، باقیوں کو آدھا آدھا کیا کہ آدھے لڑو آدھے نماز پڑھو۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے ان سے کہا تم لڑو اور یہ جا کے نماز پڑھو۔ نماز پڑھائی، کربلا جیسی مصیبت تاریخ میں نہیں آئی، ایسا قیمتی خون تاریخ میں نہیں بہا، نماز نہیں چھوڑی۔ جب انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، ہمارے لیے گنجائش کہاں سے نکلتی ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن فرق بھی تو کرے گا، حسین اور شمر میں فرق نہیں کرے گا، حسین اور یزید میں فرق نہیں کرے گا، عادل بھی تو ہے، عدل والا بھی تو ہے، جو حسین کے منہ پر چھڑیاں مارے وہ اور حسین ایک ترازو میں تل جائیں گے۔ ابو برزہ اسلمی زید بن ارکم روتے ہوئے کھڑے ہو گئے، او ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، میں نے یہاں نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا۔ نماز نہیں چھوڑی، تم کیوں چھوڑ؟ آج اتنے جمعہ پڑھنے آئے ہو، سارا سال کیوں نہیں پڑھتے؟ رمضان میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، باقی سال نماز معاف ہو جاتی، کیوں ایسا کرتے؟ کیوں یہ ظلم کرتے؟ کیا موت سے ٹکر لے لی ہے؟ موت کو بھگا دو گے؟ منکر نکیر کو قبر سے نکال دو گے؟ قبر کے جھٹکے کو روک لو گے؟ قیامت کے دن حساب دینے سے منکر ہو جاؤ گے؟ اللہ کی دوزخ کو بجھا دو گے؟ جاؤ جو مرضی کرو، جو مرضی کرو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے میرے بچے، میرے بھائی، میرے پوتے، میرے بیٹے، اور میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دے کے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ سے پیار کرو، اس کے نبی سے پیار کرو، اہل بیت سے پیار کرو، صحابہ سے پیار کرو، اور سجدوں میں سر جھکاؤ، کوئی معافی نہیں ہے، نماز کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اور روزہ تمہیں اللہ سے ملا دیتا۔ آپ نے کہا، میرے نبی نے کہا ہر عمل کا بدلہ جنت ہے، ہر عمل کا بدلہ بولو کیا ہے؟ اور روزے کا بدلہ اللہ کہتا ہے میں خود ہوں، میں مل جاؤں۔ انہیں اللہ مل گیا تو پیچھے کچھ رہ گئی؟ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، الصوم لی وانا اجزا بہ، یعنی یہ ایک ایسی خاموش چیز ہے کہ سوائے اللہ کے کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ میرا روزہ ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے چونکہ تو نے صرف میری محبت میں روزہ رکھا، کسی کو نہیں پتا ہے کہ نہیں ہے، لہٰذا روزے کے بدلے جنت تو چھوٹے کی شے، میں تینوں مل جاؤں، میں مل جاؤں، میں مل جاؤں۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملتا۔ تو نیت کرو، روزہ نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے؟ تراویح نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے؟ قرآن، رمضان کی سب سے بڑی عبادت ہے روزے کے بعد، قرآن کی تلاوت کرو، جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو، جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو۔ نہیں آتا تو انگلیاں ہی پھیرتے رہو، انگلیاں ہی پھیرتے رہو، یا اللہ یہ سچ ہے، 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 اس پر بھی اللہ خوش ہو جائے۔ اور سیکھو اور سیکھو اور سیکھو۔ اور قرآن رمضان میں اترا ہے، روزے اور قرآن میں ایک بڑا تعلق ہے۔ اور جھوٹ نہ بولو، روزہ خراب ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا جو روزے میں جھوٹ نہیں چھوڑتا
اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی لوڑ کوئی نہیں، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، غیبت نہیں کرنی، ماں بہن کی گالی نہیں نکالنی، غلط نہیں تولنا، ڈنڈی نہیں مارنی، رشوت نہیں لینی، حرام نہیں کھانا، نہ حرام پہ افطار کرو نہ سحری کرو ورنہ روزہ قبول ہی نہیں ہوتا۔ رزق حرام، پانی حرام، روزہ کیسے قبول ہو؟ ہاں حاضری اللہ، پھر بھی اللہ حاضری لگا دے گا، سبحان اللہ، کہ نہیں رکھنے کا اس کی سزا نہیں دے گا، نہیں دے گا، اتنا کریم ہے۔ وہ کملی والے کے پر درود پڑھو جس کی طفیل یہ سہولتیں ملی ہیں۔ کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، کسی سے ناراض ہو دل کو صاف کر لو، چونکہ 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی رمضان میں: شراب پینے والا، مستقل شراب پینے والا، ماں باپ کو دکھ دینے والا نہیں، ماں باپ کو ذلیل کرنے والا۔ ماں باپ کی نافرمانی تو ہر بچے سے چھوٹی موٹی ہو جاتی ہے، ماں باپ کو ذلیل کرنے والا۔ آقا حقوق الوالدین، آقا کہتے ہیں، میں نے ٹشو پیپر دیکھ رہے ہو، ماں باپ کی نافرمانی کے لیے وہی لفظ ہوتا ہے جو اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، عصا ربہ، عصا کا نہیں، اے دیکھو۔ اس کو کوئی جوڑ سکتا ہے؟ جو ماں باپ کے دل کو ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اس کو اللہ کہہ رہا ہے تیری بھی بخشش نہیں کروں گا۔ ظالم، جس چھاتی سے دودھ پیا اسی کی ناشکری کرتے، جس باپ کی جوانی کا رس تیری ہڈیوں میں گھل گیا اور وہ تھکے کھاتا کھاتا تیرے پالنے کے لیے بوڑھا ہو گیا، اس کو آنکھیں دکھاتا۔ میں نے کانوں سے سنا ایک لڑکا باپ سے کہہ رہا تھا تو ساڑھے واسطے آج ٹائم بنایا کی؟ وہ ظالم، تیرا تو آنا ہی تیرے باپ کی وجہ سے ہے، کہہ رہا ہے تو ساڑھے واسطے آج ٹائم بنایا کی؟ یہ ایسے جو ہیں ان پر روزہ بھی قبول نہیں، جنت بھی حرام ہے۔ تیسرا، جو خونی رشتے سے لڑتا ہے، ماں کے رشتے، باپ کے رشتے، یہ خونی رشتے ہوتے ہیں، ان سے جو نفرت کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، مقدمے کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، اس کی بھی معافی کوئی نہیں۔ چوتھا، جو کسی کے لیے نفرت پالتا ہے اور نقصان پہنچانے کی نیت کرتا ہے، اس کو مشاہن کہتے ہیں۔ ان 4 کی بخشش نہیں۔ کیا مطلب؟ پینڈنگ، تاریخ پڑ گئی، اگر یہ توبہ کر لیں تو فوراً اللہ کی رحمت ان کو چھپا لے۔ تو سارے بھائی ان چیزوں سے توبہ کی نیت کرو، ٹھیک ہے؟ کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔